اللہ کے راستے میں نکلنے میں کمی کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ امت بھول گئی اس کو، یہ سمجھتے ہیں تبلیغ میں چلا لگاؤ دین سیکھنے کے لیے، دین سیکھ کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، اللہ کے راستے پھرنا مستقل اللہ کا امر ہے۔ حضرت میں فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے راستے پھرنا اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تین باتیں فرماتے تھے، اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا، اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا عبادت، اور علماء حق کے مجالس سے علمی استفادہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دعوت، عبادت، تعلیم، ان تین بنیادوں پر امت کو جمع کیا گیا تھا۔ ان تین بنیادوں پر امت کو ایسا جمع کیا گیا تھا کہ جب بھی اس میں کمی آئی ناراضگی ہوئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تبوک میں جانے سے رہ گئے، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، وقت گزر گیا۔ اتنی سخت ناراضگی، پورے مدینے میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عام آدمی بھی ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا۔ سگے چچا کے لڑکے کے پاس گئے، دوست تھا، جگری دوست، فرماتے احب الناس الیہ، سب سے مجھے محبوب، اس سے جا کر بات کی، اس سے پوچھا اچھا اتنا تو بتا دو مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ جان اللہ کے رسول جانے۔ اس کا جواب یہ، اس کا مطلب یہ ہے محبت ہوتی ان سے تو تم ان کے کام سے پیچھے نہ رہتے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے اس جواب کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ جان اللہ کے رسول جانے، میں تو نہیں جانتا۔ اگر تم اس کام میں پیچھے نہ رہتے تو میں بھی کہتا کہ ہاں تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 50 راتیں گزری، اس حالت پر زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، اپنی ذات سے وحشت ہونے لگی، اور یقین ہو گیا اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی شان، ایک موقع پر نہیں نکلے، اس ناراضگی سے امت کو بتانا تھا قیامت تک کے لیے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، امت کو اس کا سبق سکھلانا تھا۔ یہ نہیں کہ کوئی قصہ تھا وقتی گزر گیا، یہ میں تم سے کھل کر کہہ رہا ہوں، اور یہ بات یاد رکھو، اس بات کو نقل کرو تاکہ امت اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرے، امت اپنا چھوڑا ہوا وظیفہ اور اپنی چھوڑی ہوئی ذمہ داری کی طرف واپس جائے۔ اس زمانے میں مسلمان چوری کرنے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، زنا کرنے، شراب پینے گناہ سمجھتا ہے، اس نقل و حرکت کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس کا چھوڑنا، کیونکہ اس کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ سارا باطل وجود میں آ رہا ہے، یہ سارے گناہ اس لیے ہو رہے ہیں۔ جس محنت کے چھوڑنے سے امت میں اعتزاز آتا ہو، اس محنت کا چھوڑنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس ناراضگی پر ایک امتحان بھی تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آیا مدینہ چھوڑ کر چلے جاویں کہ چلو کہیں جا کر رہیں؟ امتحان تو امتحان، خود فرماتے ہیں اللہ نے جیسا مجھے آزمایا، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جیسا آزمایا، اس امتحان میں ایسی آزمائش کسی پر نہیں آئی کہ 50 راتیں آپ کی ناراضگی۔ ان 50 راتوں کے بعد اس درمیان میں غسان بادشاہ کو پتہ چلا۔ ہاں یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب کوئی کام سے بیٹھے گا، کوئی کام سے پیچھے رہ جائے گا تو کام سے غیر متعلق لوگ کہیں گے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہیں عہدہ بھی دیں گے، ہم تمہیں ٹھکانہ بھی دیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حالات میں تھے وہ تو تھے ہی۔ غسان بادشاہ نے ریشم کے کپڑے میں خط لکھ کر لپیٹ کر بھیجا، ریشم کے کپڑے میں خط آیا، کھول کے دیکھا غسان بادشاہ، جہاں مدینے میں کوئی فقیر سلام کرنے کو تیار نہیں، پوچھنے کو تیار نہیں، وہاں بادشاہ نے بلایا ہے
بڑی عزت کا موقع تھا، بڑی مدد نظر آئی تھی، لیکن وہ صحابہ تھے، ان میں استخلاص کی صفت تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے اگر ناراض ہو جائیں تو ہم غیروں کی طرف چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ غسان بادشاہ کے خط کو تنور میں جلایا، غسان بادشاہ کے خط کو تنور میں جلایا، جلا کے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنوں کو منائیں گے، ان کی ناراضگی کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتے۔ یہ تھا استخلاص، اسے کہتے ہیں استخلاص۔ کام کرو کام کے ہو کر، کام کرو کام کے ہو کر۔ یہ ابتلا تھی کہ دیکھیں آیا کام پر جمتے ہیں یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس میں بھی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا سچا کام کر کے دکھلایا، غسان بادشاہ کے خط کو جلا کر ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا کہ آئندہ ہمت نہ کرے دعوت دینے کی اپنی طرف۔ میرے دوستو عزیزو، حضرت فرماتے تھے یہ سارا واقعہ امت کے بتلانے کے لیے تھا کہ اللہ کے راستے میں اور دین کے تقاضوں پر نکلنے میں بلا عذر شدید اس میں تاخیر کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ابھی تو امت کو یہ سبق سکھلانا بھی ایک مستقل کام ہے، امت کو یہ سکھلانا مستقل کام ہے کہ پھرنا اللہ کا امر ہے۔ یہ زمانے کے لوگوں میں یہ شیطان کا وسوسہ پیدا ہوا ہے کہ پھرنا اصل نہیں ہے، نہیں، پھرنا مستقل امر ہے، جیسے نماز مستقل امر ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں تاخیر کرنا امت کے ارتداد کا سبب ہے۔ حضرت میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم سب کی رائے کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر نہ اڑتے اور اسامہ کی جماعت کو روانہ نہ کرتے تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ حضرت میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ بھی یہی فرماتی ہے، میرا ابا جی کا سب کی رائے کے خلاف اپنی بات پر جمنا تھا۔ جی ہاں، اگر اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ کی جماعت کے روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو امت مرتد ہو چکی ہوتی۔ جہاں جہاں سے ان کی جماعت گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ جاتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ خروج اور نقل و حرکت یہ دین کا قوام ہے، قوام، یہ دین کا قوام ہے۔ قوام کو کیا کہیں؟ آسان ترجمہ اس کا تو سوچ کے بتا دیجیے۔ سارے دین کا مدار ہی اسی پر ہے، سارے دین کے بقا کا، سارے دین کی حیات کا مدار ہی اسی پر ہے، قوام ہے یہ۔ نفر اللہ کے راستے کا خروج اسی پر مدار ہے، لیکن تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جو امت نے نقل و حرکت چھوڑی تو امت میں ارتداد آیا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ نبی آئے، دعوت آئی، دین آیا، نبی گئے، دعوت چھوٹی، دین گیا۔ یہ تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ دیکھو اٹھا کر، اس لیے مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت کو جہنم سے بچانا اور ساری انسانیت کی ہدایت پر لانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ان تبلیغی اجتماعات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بڑا مجمع جمع ہو جاوے اور وہ کھا کر پی کر بات سن کر چلا جاوے، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے۔ ہمارا اس آسمان تلے جمع ہونا اور دعوت کی نسبت پر چل کر آنا یہ صرف بات سننے کے لیے نہیں بلکہ عالم بھر میں بکھرنے کے لیے ہے، عالم بھر میں بکھرنے کے لیے ہے۔ ہم جمع ہوئے بکھرنے کے لیے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے جس بیان سے جماعت 100% مجمع اللہ کے راستے میں نہ نکل جاوے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، ہمارا موضوع تو خروج ہے، ہمارا موضوع خروج ہے، نفر ہمارا موضوع ہے، نفر ہمارا موضوع ہے، اور یہ دعوت کا خلاصہ ہے۔ میں تو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دعوت کا کوئی تصور نہیں نقل و حرکت کے بغیر، دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نقل و حرکت کے بغیر۔ وہ دعوت ہی نہیں جس میں خروج نہ ہو، وہ دعوت ہی کیا کہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعوت دیتے رہتے، صحابہ نہ نکلتے، اسلام مدینہ سے تجاوز نہ کرتا۔
اسلام پھیلا ہی اس پر ہے، علم پھیلا ہی اس پر ہے کہ مدینے کو چھوڑ کر صحابہ نکلے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، پورا مجمع اس کا عزم کر لے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بات سن رہے ہیں، پنڈال کے اندر ہیں یا باہر ہیں، جن کو میری آواز جاری وہ یہ طے کر لیں کہ اس پورے مجمع میں جو 3 مرتبہ 4 ماہ لگا چکے ہیں وہ تو 5 ماہ کے لیے باہر کے ملکوں کے لیے کھلے خرچ کے لیے اس کے ساتھ تیار رہے ہو جانے، کھلے خرچ کے ساتھ۔ ایک بات، وہ مجمع جس کے بھی 4 ماہ نہیں لگے یا 4 ماہ لگے ہیں 1 بار یا 2 بار، اس مجمع کو چاہیے کہ نقد 4 ماہ کے لیے تیار ہو جائے۔ جو مجمع صرف اسلامی شرکت کے ارادے سے آیا ہے وہ اس بات کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم اسی اجتماع سے نقد یہیں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا جمع ہونا دعوت کی نسبت تک بکھرنے کے لیے ہے، ہمارا جمع ہونا واپس جانے کے لیے نہیں ہے، جمع ہونے کے لیے نہیں ہے، جمع ہونا دعوت کی نسبت تک بکھرنے کے لیے ہے۔ اس لیے پورا مجمع سکون سے رہے، مسجد وار، حلقہ وار، ضلع وار، اپنی مسجدوں سے مکمل جماعت فلاں مسجد سے، اتنے خرچ کی جماعت فلاں مسجد سے، اتنی جماعتیں فلاں صوبے فلاں ضلع سے، اتنی جماعتیں فلاں حلقے سے، اس طرح جماعتیں اپنی جماعتیں پیش کریں خرچ کے ساتھ بیرون کے لیے۔ اور جو پورے مجمع کے اندر 4 ماہ لگائے ہوئے پرانے ساتھی ہیں، انہیں